بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج بالقيد الأول الأعراض النسبية نسبیہ مثل الإضافة والفعل والانفعال ونحو ذلك. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصاحت فی المتکلم کون؟ ایک ملکہ ہے، ایک جس کے سبب سے الی آخرہ، جس کے سبب سے اور یقدر الی آخرہ. سمجھی؟ ملکہ کیفیت راسخہ فی النفس. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت ایک عرض ہے. کیفیت جو نئی موقوف اس کا تعقل غیر کے، اور وہ کیفیت ایک ایسی عرض ہے جو نئی تقاضا کرتی تقسیم کا اور عدم تقسیم کا اپنے محل میں اقتضاء عملی. اقتضاء یہ تعریف ہے کس کی؟ وہ تو حاشیے پر کچھ باتیں پڑھی ہیں کل. اب علامہ کی بات کہ ان قیدوں سے کون کون سی شے نکل گئی، کس سے؟ کیفیت سے. کس سے؟ کیفیت سے. تو علامہ فرماتے ہیں یہ جو پہلی قید ہے، عرض لا یتوقف تعقلہ، بس نکل گیا قید، نکل گئیں قید اول سے اعراض نسبیہ، وہ عرضیں جو دوسرے کی نسبت سے سمجھ آتی ہیں، وہ عرضیں کیونکہ ان کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے. خلاصہ یہ کہ وہ عرضیں نکل گئیں جن کا سمجھنا موقوف ہے. مثلا اضافت، یہ مضاف لے کے بغیر نہیں سمجھ آتی. کیا آتی ہے؟ فعل، فاعل کے بغیر نہیں ہے. انفعال بھی فاعل جو قوت منفعلہ کے بغیر نہیں، کوئی منفعل ہو تو انفعال ہوگا. اور اس کی مثل اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں کہ جو دوسروں کی کسی کی نسبت سے سمجھ آتی ہیں وہ بھی ہیں عرضیں. کیا ہیں؟ لیکن کیفیت سے نہیں، ان کو کیفیت نہیں کہوں گے اس لیے کہ ان کا تعقل غیر کے، لہذا اضافت کو، فعل کو، انفعال وغیرہ کو کیفیت نہیں کہہ سکتے. ہاں جی کیا کہ جی فرماتے ہیں کہ جو قید اول ہے کہ لا یتوقف تعقلہ علی تعقل الغیر، اس قید کے ساتھ اعراض نسبیہ نکل گئی ہیں کہ جیسا کہ اضافت، فعل، انفعال وغیرہ ذالک، ان کو کیفیت نہیں کہیں، ان کو کیفیت نہیں کہیں گے. سمجھے ہی؟ پس نکل گئیں قید اول کے ساتھ. او عرضن یہ تو ہوگا نا جنس، فصلہ لا یتوقف سے شروع نہیں، قید اول کے ساتھ کون نکل گئی؟ اعراض نسبیہ، وہ جو دوسروں کی نسبت سے سمجھ آتی ہیں جیسا کہ اضافت، فعل، انفعال وغیرہ اس کا اور اس کی مثل. جی نکل گئی قید اول کے ساتھ اعراض نسبیہ جیسے اضافت اور فعل اور انفعال اور اس کی مثل. آگے جی وَبِقَوْلِنَا لَا يَقْتَضِي الْقِسْمَةَ الْقَمِيَّاتُ. بس. اور یہ جو کہا ہے کہ بلا دوسری جو قید لگائی ہے ثانی، او بے خود لکھے القید الاول ثانی کو نہیں لکھا. قید ثانی جو یعنی فصل ثانی کہ کیفیت ایسی عرض ہے جو قسمت کا تقاضا نہ کرے. اس قید سے نکل گئے کمیات. اس قید سے کیا جی دوسری جو قید ہے ولا یقتضی القسمۃ، اس قید کے ساتھ کمیات نکل گئی. کون نکل گئے؟ کمیات. بسم اللہ. اور ہمارے قول لا یقتضی القسمت کے ساتھ نکل گئے کمیات. تو کل پڑھے کمیت کون ہے؟ عدد ہے، اور یہ طول، عرض، عمق سارے یہ جی. اور
ہمارے قول لا یقتضی القسمت سے نکل گئے کبھی یاد وہ کل جتھے لا قسمت پڑھا نا اتھے آئے مثالیں دیاں تے بابے وبقولنا اللا قسمت النقطۃ والوحدۃ یہ بھی کل پڑھا آشی پڑھ لیجیے. اور ہمارا قول کہ وہ کیفیت ایسی عرض ہے جو لا قسمت کا بھی تقاضا اس سے نقطہ اور کنا نکلے سمجھایا سے کل کیا کہ جی. اور ہمارا قول اللہ قسمت اس کے ساتھ نقطہ اور وحدت نکل گئے. اور ہمارے قول اللہ قسمت کے ساتھ نکل گئے کس سے؟ کیفیت کی تعریف سے نقطہ اور وحدت. جی اور ہمارے قول اللہ قسمت سے ساتھ کیونکہ یہ لا قسمت کا تقاضا کرتے ہیں. جی اور ہمارے قول اللہ قسمت سے نقطہ اور وحدت نکل گئے. واہ. وقولنا اولیاً لیدخل فیہ مثل العلم بالمعلومات المقتضیۃ للقسمت او اللا قسمت. بس آگے کہا ہے نا کہ وہ تقاضا نہیں کرتا قسمت کا یا عدم قسمت کا. تقاضا اولی نہیں کرتا. تقاضا یہ تقاضا اولی کی قید کیوں لگائی ہے؟ تقاضا یہ اس لیے لگائی ہے تاکہ کیفیت میں داخل ہو جائے علم بالمعلومات. علم بالمعلومات ایسے معلومات جو تقاضا کرتے ہیں قسمت کا یا قسمت کا. اب علم جو ہے نا یہ کیفیت ہے. یہ اولاً تقاضا نہیں کرتا کہ میں تقسیم ہوں یا تقسیم نہ، اس کا کوئی تقاضا نہیں. لیکن جب اس کا تعلق ہوگا نا معلومات کے ساتھ، وہ معلومات جو تقسیم کو قبول نہیں کرتے تو پھر یہ بھی لا قسمت کو قبول کرے گا. اور وہ معلومات جو تقسیم کو قبول کرتے ہیں تو پھر یہ بھی تقسیم کو. لیکن یہ اقتضاء اولی نہیں ہے، بلکہ اقتضاء یہ معلومات کی نظر سے. کس کی نظر سے؟ کیا کیا جی دھیان کریں. وہ ہمارا قول اقتضاء اولی کہ یہ جو کیفیت ہے نا یہ اقتضاء اولی کے اعتبار سے نہ قسمت کا تقاضا کرتی اور نہ یہ اس لیے قید لگائی تاکہ جو علم ہے نا علم ان معلومات کا جو قسمت اور لا قسمت کا تقاضا، وہ معلومات جو قسمت کا تقاضا کرتے ہیں یا وہ معلومات جو لا قسمت کا تقاضا دونوں اکٹھے نہیں لیتا ہے. تو معلوم اگر تقسیم ہوگا تو علم بھی، اگر معلوم تقسیم نہیں ہوگا تو یہ تقسیم ثانوی ہے. کس اعتبار سے؟ معلوم کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے یہ تقاضا نہیں کرتا. کون؟ تو خلاصہ یہ کہ علم کیا ہے؟ کیفیت ہے. علم کیا ہے؟ کیفیت ہے جی. اور بالعلم بالمعلومات یعنی علم جو تعلق پکڑتا ہے سے معلومات کے ساتھ. یہ معلومات سمجھا جنس سے معلومات. یہ جنس کو معلومات تاکہ شامل ہو جائے معلوم. کیونکہ سوال ہے کہ معلومات تو جمع ہے تو اس کا مطلب ہے جس علم کا تعلق معلومات کے ساتھ ہے نا یہ علم کبھی تقسیم کو قبول کرے گا، معلومات کی نظر سے کبھی نہیں کرے گا. تو اگر ایک معلوم ہو تو پھر اس لیے کہا کہ کیا مراد ہے؟ سے مراد تاکہ شامل ہو جائے معلوم، دونوں اس میں آ جائیں. آگے سمجھیں. چلو جی. اور ہمارا قول اقتضاء اولیاً یہ کیوں لگائی؟ یہ کیوں مارا؟ یہ قید کیوں لگائی ہے؟ تاکہ داخل ہو جائے تعریف میں مثل علم کے، مثل علم بالمعلومات کے، ایسے معلومات جو تقاضا کرتے ہیں قسمت کا یا لا قسمت کا. جی. اور ہمارا قول اقتضاء اولیاً تاکہ داخل ہو جائے تعریف میں علم بالمعلومات کی مثل ایسے معلومات جو تقاضا کرتے ہیں قسمت کا یا لا قسمت. اب یہ علم قسمت کا تقاضا کرے گا یا نہیں کرے گا یہ معلوم کی نظر سے ہے اور یہ تقاضا ثانی ہے، ذاتی طور پر تقاضا نہیں علم کا. جی. فقوله ملکۃ اشعار لأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصیح لا يسمى فصیحا في الاصطلاح ما لم يكن ذلك راسخا فيه. سوال ہے تعریف کی ہے کس کی؟ فصاحت فی المتکلم دیکھنا فصاحت فی المتکلم کی. فصاحت کی تعریف کیا کی ہے؟ ملکہ کو تو دیکھنا ملکہ. صفت ان کیوں نہیں کہا کہ فصاحت فی المتکلم ایک صفت ہے
کہ جس صفت کے سبب سے قدرت پا لے گا مقصود تعبیر کرنے پر مقصود سے لفظ فصیح کے ساتھ. یہ ملکہ کیوں کہا ہے بے صفتن کیوں نہیں کہا؟ جی سوال ہے. سوال ہے کہ فساد اور بینستو لکھے دون یا کولا صفتن نظر آ رہی واضح سوال ہی. جی فساد فی المتکلم کی تعریف کی ہے کہ ملکہ تو ان کے ساتھ صفتن کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب تو ملکہ تو نے اس لیے کہا ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر مولانا اویس صاحب مقصود کی تعبیر کر دیں لفظ فصیح کے ساتھ تو بلے بلے کیسی تقریر کی تھی آج نا. تو لا یسمى فصیح ہے. فی الاصطلاح جب تک کہ یہ ان کے اندر راسخ نہ ہو کہ ہر مقصود لفظ فصیح سے تعبیر کر سکے، یہ قوت راسخہ نہ بنے، اس وقت تک اس کو فصیح نہیں، جو نہ وہ فصیح نہیں ہوگا. اس متکلم میں فساد نہیں ہے. اے بھائی تکا لگ گیا کی ہویا؟ تکا لگ گیا ہے. میں جنہوں نے بھی یار بھی گل بڑی پھپ گئی ہے جی، تو یہ گل پھپنے والی کیس ہے، یہ فصیح نہیں ہے جی. کیا جی؟ اس کا جواب ہے کہ ملکہ اس لیے کہا ہے کہ یہ فصیح تب کہیں گے جب اس کے اندر یہ چیز راسخ ہو جائے گی کہ جب بھی وہ چاہے مقصود کو فصیح کلام کے ساتھ ادا کر سکے. یہ نہیں ہے کہ کبھی صفت تو جو ہے نا، صفت تو عام ہے، صفت تو راسخہ کو بھی کہتے ہیں اور حال کو بھی کہتے ہیں. حال بھی صفت ہے، راسخہ بھی صفت ہے جی. تو حال جو ہے اس کے ذریعے بندہ فصیح نہیں ہوتا. اور مثلا کسی کا جملہ نقل کر دیا ہے، کسی فصیح کی اردو نقل کر دی تو بلے بلے بھی کیسا کمال جملہ بولے ایسے، لیکن ہے کہ یہ نقل ہے کہ یہ خود تو فصیح نہیں ہے جی. یہ تو طوطا سجدے میاں مٹھو چوری کھانے، میاں مٹھو چوری کھانی، یہ گل ہے. پس قول مصنف کا ہاں قول کس کا؟ اور مصنف نہیں کہا ہے نا ملکت. پس قول مصنف کا ملکتن دونا ان یقولا صفتن، یہ نہیں آکھیا کیوں؟ واسطے خبر دینے اس بات کے کہ اگر تعبیر کرے متکلم مقصود سے علام الجنس کوئی مقصود لفظ فصیح کے ساتھ تو نہیں نام رکھا جائے گا معبر کا، تعبیر کرنے والے کا، متکلم کا فصیح اصطلاح میں، جب تک کہ نہ ہو یہ کون مازو کے را من الملکہ بمعنی صفت، نہ ہو یہ راسخ اس میں. اور اس لیے کہ صفت نہیں نام رکھا جاتا صفت کا ملکہ جب تک نفس کے اندر پکی ہو جائے. پکی نہ ہو تو اس وقت تک صفت تو ہے لیکن اس کو ملکہ حال کہتے ہیں اس کو. جی بس قول مصنف رحمہ اللہ کا ملکہ تم کہنا ہے اس بات کے ساتھ کہ اگر تعبیر کرے وہ ایک حال وہ ترکیب میں نہ میں وہ حال علیحدہ بات ہے، وہ بھی صفتی ہوتی ہے، لیکن یہاں جو سمجھا رہے ہیں وہ اور چیز ہے. جی کہ اگر تعبیر کرے متکلم مقصود سے لفظ فصیح کے ساتھ تو نہیں نام رکھا جاتا اس متکلم کا فصیح اصطلاح میں جب تک نہ ہو یہ معذوق راسخ متکلم میں کس میں او اے انجن سے مقصود ہی لا، کیونکہ نہیں تحقق تعبیر کے لیے کل سے بغیر رسوخ کے. حج اگے وقولہ معلوم مکی بجول پر دین دونا اشعارا اذا وجد فيه تلك الملکہ سواء وجد التعبیر او لم یوجد. اچھا جی، فصاحت فی المتکلم کیا ہے؟ ایک ملکہ ہے جس ملکے کے سبب سے قدرت پاتا ہے متکلم مقصود کو تعبیر کرنے پر لفظ فصیح کے ساتھ. آگے سمجھے کیا کہ جی فساد فی المتکلم ملکہ ہے کہ قدرت پاتا ہے اس ملکہ کے سبب متکلم مقصود سے تعبیر کرنے پر لفظ فصیح کے ساتھ. سوال ہے یک تادیرو کہا ہے یعبرو کیوں نہیں کہا؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ یک تادیرو کہا ہے یعبرو کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یک تادیرو اس لیے کہا ہے
کہ اگر کہتے نا یعبرو کے تعبیر کرے تو تعبیر تو بالفعل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ تعبیر کر رہا ہے، بول رہا ہے فصیح جملے، اتنی دیر تو وہ فصیح ہے، جب چپ کرے گا تو وہ فصیح نہیں ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ جس کے اندر جو خوبی ہے، علامہ صاحب سوتے ہوں تو جہل ہوں نے، صرف تقریر کرتے ہوتا ہے علامہ صاحب ہوں نے، کیوں جی؟ یعبرو سنیں تو یہ اعتراض تھا، اگر یعبرو کہتے تو مطلب ہے کہ بالفعل تعبیر کرے تو وہ، اگر نہ کرے تو، اس لیے یک تادیرو کہا کہ اس میں یہ قدرت ہو، اس میں خواہ وہ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا تو یہ فصیح ہے، یہ سمجھانے کے لیے یک تادیرو کہا ہے، یعبرو نہیں کہا۔ یعبرو کہتے تو اس سے وام ہوتا کہ جب متکلم تعبیر کرے گا تو فصیح ہوگا، اگر تعبیر نہ کرے چپ کر دے تو فصیح نہیں ہے جی۔ ایشا بس مثلا کاتب بالفعل ہے، آپ کو اس وقت کہہ سکتے ہیں کاتب بالقوت کہہ سکتے ہیں، لیکن کاتب بالفعل ہے، یہ کس وقت جب لکھ رہے ہیں، سمجھے ہی۔ اور قول اے مبتدائی تے اشعار خبری، اور قول مصنف کا یک تادر و بہا التعبیر عن المقصود، مانا آ گیا پہلو بقول کا یک تادرو، نہ کہ یہ کہ کہیں یعبرو نہیں کہا تو یک تادرو کہا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ واسطے خبر دینے اس بات کے کہ متکلم نام رکھا جاتا ہے فصیح، اور متکلم یا شخص جب پایا جائے اس میں یہ ملکہ کہنا تعبیر کرنے والا برابر ہے کہ پائی جائے تعبیر بالفعل یا نہ پائی جائے، تو اگر تعبیر ہوتی تو معنی ہوتا کہ جب بول رہا ہے تو فصیح ہے، جب چپ کرے گا تو فصیح ختم ہو گیا جی۔ اور مصنف رحمہ اللہ کا یقتدر بہا علی التعبیر عن المقصود، نہ یہ کہ فرمایا یعبرو خبر واسطے خبر دینے کے اس بات کے ساتھ کہ نام رکھا جاتا ہے متکلم فصیح جب پایا جائے متکلم میں یہ ملکہ برابر ہے کہ پائی جائے تعبیر بالفعل یا نہ پائی جائے۔ آگے سمجھ اور دیکھو نا یک تادر و بہا، اگر تو کہے کہ یہ تعریف تو نہیں مانے کیونکہ سچی آ رہی ہے کہ بھئی ادراک حیات یہ دونوں چیزیں، کہ بندہ جو کلام فصیح پہ بندہ کرتا ہے نا تو قدرت پاتا ہے مقصود پر تعبیر کرنے سے، زندہ ہوگا تو کرے گا اور اس میں قوت ادراک ہوگی تو کرے گا، تو ان پر بھی تو موقوف ہے، ان پر بھی سمجھی اے شاباش ہے جی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ یہ اسباب ہیں، بلکہ یہ تو شرطیں ہیں، زندہ بھی ہو اور ادراک بھی ہو، اور اگر تسلیم کر لیں تو سبب سے مراد یہ سبب دور کے سبب ہیں جی، یہ سنیں جی، کیونکہ سبب حقیقی متبادل الفہم وہ ہوتا ہے جس میں با استعمال ہوتی ہے، جس میں تو بے ہا اس ملکے کے سبب سے، اس کو سبب قریبی کہتے ہیں، جو اس میں جس پر با آتی ہے اس کے سبب سے، یہ سبب قریب ہوتا ہے، بقایا سبب بعید ہوتے ہیں جی۔ آگے جی اشعار بیان اس کا یہ ہے، سنی کہ یہ کہ کہا جائے گا کہ اگر کہتے ہیں نا یعبرو نہ کہ تو لازم آتی یہ بات کہ نام رکھا جائے اس شخص کا جس کے لیے تعبیر کا ملکہ تو ہے اپنے مقاصد سے فصیحاً، تو نہ کہا جائے استغفر اللہ، نہ نام رکھا جائے جس کو ملکہ ہے تعبیر کا مقاصد سے، لیکن نہ نام رکھا جائے حال سکوت، کیوں؟ اس حالت میں اذ لا دلالت لقولہ یعبر بہا، مگر اس صورت میں کہ جب اس سے بالفعل اس لیے یعبر نے کہا تو کیا کہا ہے؟ یک تادر کہا ہے، وقولہ بلفظ فصیح لیعم المفرد والمرکب، اما المرکب فظاہر واما المفرد فکما تقول عند الاعداد دار وقف کے ساتھ او نحمیر تو لگے چیزاں پکاؤں، دار غلام جاریہ ثوب بساط، جس نے تنوین پڑھی پھر تک جوڑ دیتا جی، جوڑنا نہیں کلا کلا وقف کر کے۔
الا غیر ذالک۔ اچھا جی، وہ قدرت پائے تعبیر عن المقصود پر کس کے ساتھ؟ لفظ فصیح کے ساتھ۔ لفظ فصیح کے ساتھ۔ سوال ہے کہ کلام فصیح کہنی تھی، لفظ فصیح کیوں کہا ہے؟ جی علامہ نے فرمایا ہے کہ وہ تعبیر کی قدرت رکھے لفظ فصیح کے ساتھ، تو سوال ہے کہ کلام فصیح کیوں نہیں کہا؟ کلام فصیح کے ساتھ کے مقصود پر وہ تعبیر، تو اس کا جواب دے، اگر کلام کہتے نا مفرد بھی نکل جاتا اور مرکب ناقص بھی نکل جاتا ہے، مفرد بھی، اس لیے کیا کہا ہے؟ لفظ فصیح کہا۔ لفظ فصیح شامل ہے دونوں کو۔ لفظ فصیح کیوں کہا؟ تاکہ شامل ہو جائے یہ تعریف کس کو؟ مفرد کو اور مرکب کو۔ بہرحال مرکب تو ظاہر ہے کہ وہ تو فصیح ہوتا ہے جی۔ اب متکلم جو ہے وہ قدرت پائے مفرد فصیح پر، کس پر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفرد تو ایک ہوتا ہے، تو کہتے ہیں مفرد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب چیزیں گنی جاتی ہیں، جب چیزیں گنی جاتی ہیں اس وقت جو گن رہا ہے تو وہ فصیح لفظوں کے ساتھ چیزوں کو گن رہا ہے یا غیر فصیح کے ساتھ گن رہا ہے جی، سمجھے جی؟ مثلاً او تیرے کو کیڑی کیڑی شے دار غلام ہے، حاشیے تے لکھا ہے بھی جو کسی نے حساب لکھنا، چل لکھاؤ جی کیڑی کیڑی شے تیرے کو، لکھو جی دار غلام جاریہ صوب بسترا۔ اچھا جی پانڈے کیڑے کیڑے نے جی؟ تھال کولی ٹرے جگ گلاس۔ اچھا جی کپڑے کیڑے کیڑے نے جی؟ چادر قمیض کچھا جتی، مثال طور پہ جی۔ تو یہ تعداد ہے جی، اس طرح لکھواتے ہیں نا۔ تو یہ جو ہے نا بھی لفظ فصیح کے ساتھ وہ تعبیر کر رہے ہیں جا کے بھی مفرد فصیح بول رہے ہیں یا غیر فصیح بول رہے ہیں، اس لیے لفظ فصیح کہا ہے جی۔ کیا کہ جی تو اس کا جواب ہے کہ لفظ فصیح اس لیے کہا ہے تاکہ لفظ یہ شامل ہو جائے مفرد کو بھی، دونوں کو، تاکہ تعریف دونوں پر سچی آ جائے، مفرد پر بھی اور مرکب پر۔ تو کہتے ہیں مرکب تو ظاہر ہے، مرکب تو ظاہر، وہ تو مرکب ہوا تو وہ اس کے ذریعے مقصود کی ادائیگی ہے۔ یہ مفرد کیسے ہوتا ہے؟ مفرد تو ایک کلمہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، جب کسی حساب والے کو چیزیں لکھوائی جاتی ہیں تو اس وقت وہ لفظ فصیح بول رہا ہے یا غیر فصیح بول رہا ہے جی۔ مثلا اس نے کہا جی لکھواؤ جی تھوڑے کو کیڑی کیڑی شے ہے جی، تو اس آخیا اے چیزاں نے جی، اے اور ویکھو نا ادھروں، اور لے عمل میری مراد کالا بلفظ دونا کھانے چ پئی، تاکہ نہ وہم کیا جائے اس بات کا کہ واجب ہے فساد فی المتکلم میں قدرت تعبیر کرنے پر ہر مقصود سے، جس مقصود کے لیے کیا ہو نہ، ہر مقصود سے لہو بکلام فصیح، اپنا مقصود تعبیر کرنے پر قدرت ہو، لیکن کس کے ساتھ؟ ہر جگہ کلام فصیح۔ اب جب اس نے مفرد گننے ہوں گے وہاں تو کلام ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے کہ مقاصد سے ہوتی ہیں وہ بھی چیزیں کہ نہیں ممکن تعبیر کرنی ان کو، مگر یہ کب ہوتی ہیں؟ جب ارادہ کرے تو یہ کہ القاء کرائے تو حاسب پر اجناس مختلفہ، تاکہ اٹھایا جائے حساب ان کا، یہ نصاب میں لکھی جائے، تو کہے گا لکھو جی دار جاریہ صوب بسات، تو پس تعبیر کرے گا کس کے ساتھ؟ نہ، پس تعبیر کی گی لفظ کے ساتھ، تاکہ مفرد مرکب دونوں کو شامل ہو جائے۔ تو کوئی نہیں پلے پئی فظاہر کی مفرد کو تو شامل ہے ظاہر، کیوں؟ لکثرت برخلاف مفرد کے، کیونکہ نہیں ہے مفرد کے لیے مگر ایک ہی صورت، کون سی صورت؟ جس میں وہ چیزیں گننی ہیں، اسی لیے مثال دی اس کے لیے بقولہ فک ما تقول، مرکب کی مثال نہیں دی، وہ تو واضح ہے، مفرد کی مثال دی ہے کہ جب چیزیں گنی جاتی ہیں، جب ان تعداد کی، یعنی بغیر تقدیر اس کے کہ ہو جائے اس کے ساتھ، تو یہ کلی کلی چیز میرے کو دار ہے ان کے بن گئے، یہ نہیں ہے۔ اور قول ماتن کا بلفظ فصیح، تاکہ شامل ہو جائے مفرد کو اور مرکب کو۔ بہر مرکب تو ظاہر ہے کہ اس کی کتنی مثالیں ہیں، اور بہر المفرد
بھائی مفرد کیسے ہوتا ہے؟ فصیح مفرد فصیح تو پیچھے آ گیا ہے، لیکن متکلم باعتبار مفرد کے متکلم فصیح ہے، وہ کیا مطلب ہے؟ ایک جملہ ایک لفظ بول دے زید فصیح ہو گئے، کہتے نہیں. اور بہرحال مفرد پس جیسا کہ کہے تو گنتی کے وقت، تعداد کے وقت، دار، غلام، جاریہ، صوب، بساط وغیرہ ذالک. شابہ جی. مصنف رحمہ اللہ کا بلفظ فصیح تاکہ شامل ہو جائے مفرد اور مرکب کو. بہرحال مرکب پس ظاہر ہے اور بہرحال مفرد پس جیسا کہ کہے تو تعداد کے وقت، دار، غلام، جاریہ، ثوب، بساط وغیرہ ذالک. موصوف ہوتا ہے فصاحت. جی پچھو بھئی جو ہے نا، فصاحت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے صفحہ نمبر 15. موصوف ہوتا ہے کون؟ اور متکلم. بلاغت کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں دو اخیر، کون؟ فصاحت فی المفرد. کیا؟ خالی ہونا مفرد کا تنافر حروف سے، غرابت سے اور بس صبر. تنافر کیا ہے؟ ایسی وصف ہے کلمے میں جو واجب کرے کلمے کے شکل کو زبان پر یا کلمے کے نطق کو مشکل کر دے. جی آگے سمجھے، یہ آگے پہلی چیز. غرابت کیا ہے؟ ہونا کلمے کا واشیہ غیر ظاہرۃ المعنی یا مانوسۃ الاستعمال نہیں ہے. اور مخالفت کیا ہے؟ ہونا کلمے کا الفاظ موضوعہ مفردات کے قانون کے خلاف پر. فصاحت فی الکلام کیا ہے؟ خالی ہونا کلام کا ذوف تالیف سے، تنافر کلمے اس کے فصیح ہوں. جی سنیں جی، ذوف تالیف. جی کیا؟ ذوف تالیف. ذوف یہ کہ کلام کی تالیف کا ہونا قانون نحوی کے خلاف پر. وہ قانون نحوی جو مشہور ہے جمہوروں کے درمیان، اس کے خلاف پر ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ذوف تالیف ہے. بسم اللہ. تنافر کیا ہے؟ کلمات کا ہونا ثقیلہ زبان پر، اگرچہ ہر ایک ان میں سے جب اکٹھے کیے ہیں تو ان کے اندر کیا آ گیا ہے؟ تاکید کیا ہے؟ یہ خود علامہ نے آپ تعریف کی ہے کہ کلام کا معنی مرادی پر ظاہر الدلالت نہ ہونا. کلام کا خلل کی وجہ سے، جو خلل واقع ہے یا نظم میں یا خلل واقع ہے انتقال میں. سمجھے جی. اور فساد فی المتکلم کیا ہے؟ یہ ایک ملکہ ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ. جس ملکے کے سبب سے متکلم قدرت پاتا ہے مقصود کو تعبیر کرنے پر لفظ فصیح کے ساتھ. منع کر لی اگر تو. والبلاغۃ فی الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتہ. شاباش. توجہ جی. جب فارغ ہوئے ہیں فصاحت کے بیان سے، نال ہی لکھیے کہ تم پریشان ہو گئے، تو شروع ہوتے ہیں بلاغت کے بیان. تو بلاغت کے ساتھ کتنے موصوف ہوتے ہیں؟ کون؟ اس لیے مفرد کا ذکر نہیں کیا. اچھا جی، بلاغت فی الکلام کی تعریف کس کی؟ بلاغت فی الکلام کی دھیان کریں جی، لمبا کیس جی. بلاغت فی الکلام، کلام کا مطابق ہونا حال کے مقتضا کے باوجود کلام کے فصیح ہونے کے. کلام فصیح ہو، کلام فصیح ہو، مقتضا حال کے چاہنے کے مطابق ہو، یہ کلام بلیغ ہے. دو شرطیں ہیں. بلاغت محض متحقق ہوتی ہے امرین کے تحقق کے وقت. نال ہی لکھے ہوں یار، کتنے پتہ نہیں کی بیماریاں دے. امرین کون؟ کلام فصیح ہو. کلام فصیح کون ہوتی ہے؟ وہ آگے آ جائے گی. آج ہوں تو پڑھی جی. کلام فصیح کون ہوتی ہے؟ تو کلام فصیح ہو
حال کے مقتضا کے مطابق ہو. ویسے بولتے ہیں مقتضا حال کے مطابق، مقصد حال کے مقتضا کے مطابق ہو، فصیح بھی ہو. جس کلام میں یہ دو صفتیں پائی جائیں وہ کلام بلیغ ہے. بلیغ ہوتی ہے. کیا جی؟ بلاغت فی الکلام کی تعریف، کلام کا مقتضا حال کے مقتضا کے مطابق ہونا اور کلام کا فصیح ہونا، جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں یہ کلام بلیغ. پھر ایک بار آخر تین کچھ نہیں آتی. بلاغت فی الکلام کی تعریف، کلام حال کے مقتضا کے مطابق ہو اور کلام کا حال کے مقتضا کے مطابق ہونا، مصدر معنی کرنا ہے ہونا، باوجود کلام کے فصیح ہونے کے. پھر ایک باری کلام کا حال کے مقتضا کے مطابق ہو. اور بلاغت فی الکلام کیا ہے؟ کلام کا حال کے مقتضا کے مطابق ہونا اور باوجود کلام کے فصیح ہونے کے. اے شاباش، سنیں جی. تو ما فساد ہے کہ اے تیری باری کس پڑھی بار تو پڑھی تک ٹورنا. اے فصاحت الکلام، بس یہ بتایا کہ ما فساد ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو کون ہے وہ؟ کلام. کون؟ کلام بے کلام فصیح بھی ہو، کلام فصیح ادھر دیکھو مطابقت ہو لمقتضل، یہ تعریف ہے لبلاغت کلام اور مراد مطابقت سے مطابقت، فی الجملہ ہے. کیونکہ نئی شرط اصل بلاغت میں مطابقت ہے کہ حال جتنا تقاضا کرتا ہے بالکل کلام پوری فٹ ہو. یہ اللہ کی صفت ہے یہ، اور سرکار کی شان ہے، چونکہ سرکار کا ہر قول باہر خفی ہے. کلام ایسی ہو کہ مقتضا مخاطب کے بالکل طبیعت پر پوری منطبق جا کے ہو جائے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کی پوری طبیعت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جی. تو اس لیے کیا مراد ہے؟ مطابقت فی الجملہ ہو رہا. مطابقت پہ کچھ نہ کچھ مطابقت ہو جائے، کیونکہ نئی شرط اصل بلاغت میں مطابقت وہ کیا ہوتی ہے؟ کلام کا مطابق ہونا سارے مقتضیات کے، کلام کا سارے مقتضیات کے. کیا پس اگر تقاضا کرے حال دو چیزوں کا، مثلا حال چاہتا ہے کلام مؤکد بھی ہو اور مبتدا معرف بھی ہو. حال چاہتا ہے کہ کلام مؤکد بھی ہو اور مبتدا معرف بھی ہو. دونوں چیزیں چاہتا ہے. مثلا تو دو میں سے اگر ایک کی رعایت کی دوسرے کی رعایت نہیں کی تو ہوگی یہ کلام بلیغ اس وجہ سے نہ کہ، لیکن رعایت کرنی دونوں کی یہ بڑھ جائے گی کلام ازروے. یہ نہیں ہے کہ اب بلاغت شروع، پہلے بلاغت ہی کونی تھی، اس لیے کہ یہ بڑھ گئی ہے مطابقت کے اعتبار سے. کس کے لیے؟ حال کی مطابقت اس میں زیادہ ہو گئی جی. تو یہ بندے کی طاقت صرف اتنی ہی ہوتی ہے. اور مقتضل حال کی شے، یہ مقتضل حال، حال کے مقتضا یہ خصوصیات ہیں. یہ حال کے مقتضا یہ کیا ہیں؟ خصوصیات. وہ خصوصیات جن سے بحث کی جاتی ہے کس میں؟ معنی میں. توجہ کرے جی. جیسا کہ دلالت کرتی ہے اس پر شاعری کی کلام، نہ کہ یہ جو ہے نا مقتضا میں لفظ کی دلالت کی کیفیات ہے، وہ کیفیات علم بیان میں بیان ہوتی ہیں جی. کیونکہ کبھی متحقق ہوتی ہے بلاغت کلام میں، لیکن دلالت کی کیفیات کی رعایت نہیں ہے کہ یا مطابقت ہو یا دلالت التزامی ہو یا تضمنی ہو. بائیں طور کے کلام مطابق مقتضی الحال کے ہے، ادا کر رہی ہے معنی کو بے دلالات. سنیں جی اے مطابقت بغیر مختلفہ فی الوضوء والخفا. تو یہ کلام بلیغ ہے. یہ کلام مع فصاحت ہی حال ہے کس سے؟ جو مطابقت میں ہے. اس لیے کہ یہ جو ہے نا فصاحت ہی نا جو ہے نا کون مطابقت ہی نہ یہ حال ہے کس سے؟ مطابقت ہی کی ضمیر سے. مطابقت ہی کی. تو مطابقت ہی کی جو ضمیر ہے
وہ مطابقت کا فاعل بن رہی ہے، تو فاعل حذف الحال کے لیے کیا شرط ہے؟ فاعل ہو یا مفعول ہو تو وہ فاعل بن رہا ہے، مصدر کا فاعل نہیں ہوتا۔ اے شاباش سے۔ اور بلاغت فی الکلام، کلام کا مطابق ہونا حال کے مقتضا کے درا حال کے کلام فصیح ہو ما فصاحت ہی، یعنی کلام فصیح ہو، خلاصہ یہ جی۔ اور بلاغت فی الکلام مطابق کلام کا مطابق ہونا حال کے مقتضا کے مع فصاحتی ہی، یعنی کلام کی فصاحت کے ساتھ۔ اے شاباش، آگے۔ والحال هو الامر الداعی الى ان يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به اصل المراد خصوصیت ما وهو مقتضى الحال۔ صبر۔ حال کیا ہوتا ہے؟ حال سنیں، مقتضا ہے مضاف، حال ہے مضاف الیہ، تو یہ پہلے مضاف الیہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ حال کس کو کہتے ہیں؟ حال وہ امر ہوتا ہے جو داعی ہوتا ہے، اس مثلا مخاطب کے اندر انکار ہے، مخاطب کے اندر انکار منکر ہے وہ اس بات کا، تو بات کیسے کی جائے گی کہ وہ امر ہے کس کے اندر؟ مخاطب کے اندر، جو امر داعی ہے اس بات کا کہ اعتبار کرے، معلوم معنی کر لیں، اعتبار کرے متکلم کلام کے ساتھ، وہ کلام کہ ادا کر رہا ہے متکلم اس کلام کے ساتھ اصل مراد کو، اعتبار کرے ایک خصوصیت کا کہ یہ صرف کلام نہ بلکہ تاکید بھی ساتھ ہو، چونکہ مخاطب منکر ہے جی، مخاطب تو اس کے ساتھ کلام پکی کی جائے جی، یہ ہے حال، یہ ہے۔ اور مخاطب کے اندر جو کیفیات ہیں کہ انہوں کنج دی گل کیتی جائے تو اندر کھانے چ پوے، جیڑا اندر کھانے دیا حالتاں نے یہ حال جی جی جی، اور جٹکی گل مخاطب ہے نا کہ اندر نال کنج دی گل کیتی جائے تو انہوں کھانے چ پوے دیئے، یہ جڑی اندی حالت ہے نا یہ حال ہے جی۔ کیا کہ جی؟ حال ایک امر ہے جو داعی ہے اس بات کی طرف کہ متکلم کہ متکلم اعتبار کرے کلام کے ساتھ، کون سی کلام؟ وہ کلام کہ متکلم جس کے ساتھ اصل مراد ادا کر رہا ہے، اعتبار کرے اس خصوصیت کا، خصوصیت ماں کا، ایک خصوصیت کا، جس کی وہاں ضرورت ہے، ایک خصوصیت۔ حال امر ہے جو داعی ہے اس بات کی طرف کہ اعتبار کرے متکلم کلام کے ساتھ وہ کلام کے ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ اصل مراد تو کو، کیا اعتبار کرے؟ ایک خصوصیت کا، ایک خصوصیت کا، خصوصیت ماں کا، واہ ہو واہ، وہ ہوا مقتضی الحال، اور یہ ہے حال کا نا، واہ ہو واہ، اور وہ جو خصوصیت ہے نا یہ حال کا مقتضا ہے کہ متکلم نے مخاطب کی وجہ سے کلام کے اندر جو چیزیں لانی ہیں یہ ہے اس حال کا مقتضا۔ متکلم نے مخاطب کی نظر سے جو کلام میں چیزیں لانی ہیں یہ اس حال کا، میرے نال گل انج دی کرو تا مینوں سمجھ آوے گی تا میں مننا گا، وہ جڑی انج دی کرو ہے نا یہ مقتضا۔ سنیں یہ کیا ہے؟ حال کا مقتضا، یعنی حال ہوتا ہے مخاطب کے اندر، مقتضا ہوتا ہے متکلم کی کلام کے اندر۔ او بزرگو، حال ہوتا ہے، مخاطب کے اندر، مقتضا ہوتا ہے، متکلم کی کلام کے اندر، حال ہوتا ہے مخاطب کے اندر، اور مقتضا ہوتا ہے متکلم کی کلام کے اندر۔ مثلاً کون المخاطب منکرن اب اسم فعل للحکم حال تقتضی تاکید الحکم۔ صبر، ایک مثال دیتے ہیں جزئی، مثلاً مخاطب حکم کا منکر ہے، مخاطب حکم کا منکر ہے، یہ حکم کا منکر ہونا ایک حال ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ جب بات کی جائے تو تاکید کے ساتھ کی جائے، قسمہ شسمہ چاہ کے تاکیدہ لا کے گل کرو تو میں تا مننا گا، تو سچا تو قسم چاہے آندے نہیں۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ مثلا مخاطب حکم کا مخاطب نہیں یار، حکم کا منکر ہے تو یہ نہ مخاطب کا
مخاطب منکر ہے حکم کا، حکم کا، حکم و نسبت عامہ خبری یار، تو یہ یہ جو مخاطب کا منکر ہونا کون، یہ ایک حال ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ یہ جو حکم مخاطب کو متکلم سنائے نا، گل ایک گل موقت کرے، کی کرے تے بالتاکید ہو، تاکید مقتضی الحال، یہ جو کلام کو موقت کرنا ہے یہ اس حال کا تقاضا ہے، یہ اس حال کا، یہ جو کلام کو وقت کرنا ہے یہ اس حال کا تقاضا ہے۔ سمجھی، اگے بقولو کا قولک لہو ان دارن ان زیدن یار ان زیدن فی الدار موقدم بے انا، کلام مطابق لمقتضی الحال، بس مثال دیتے ہیں کہ وہ تھا زید گھر میں ہے، وہ کہتا ہے گھر کوئی نہیں، منکر ہے وہ، تو اس نے کہا جی کہ انا زیدن کا فی الدار، پکی بات ہے کہ زید گھر میں ہے، یہ جو کلام ہے جو انا کے ساتھ موقد ہے، یہ کلام ہے جو مطابق ہے، مخاطب جو منکر تھا، انکار اس کی حالت ہے، وہ چاہتا تھا کلام کی تاکید، یہ کلام حال کے مقتضا کے مطابق ہو گئی، کوئی کچھ ہے پہلے، یہ کلام حال کیا انکار، وہ چاہتا تھا کلام موقت کرے، اس انا نال ٹھوکیا اے یہ جی، تو یہ کلام کیا ہو گئی، چلو جی کتھوں والحال ہو جی، اور دیکھنا دروں او بزرگا والحال ہو ہذا شروع فی بیان و بعدہ جو بین مانل کون، اگر نال دیکھیے نا ہوول سنی، وہ امر جو دائی کس کے لیے برابر ہے، ہن سنی برابر ہے کہ ہو امر دائی متکلم کے لیے نفس الامر میں، جیسا کہ مخاطب منکر ہے قیام زید کا واقعہ تن، تو پس انکار ایک امر ہے جو دائی ہے نفس الامر میں کہ متکلم اعتبار کرے کلام میں کیا کہ اس کو تاکید کے ساتھ لائے، یا نہ ہو وہ کون، وہ امر جو ہے وہ دائی نہیں ہے اس کے لیے نفس الامر میں، کس میں، نفس الامر میں دائی نہیں ہے، بلکہ اتارا گیا مخاطب کو، مخاطب غیر منکر کو بمنزل منکر کے، یہ دوسری صورت ہے کہ مخاطب منکر نہیں ہے لیکن متکلم نے اس کو قائم کام کیا، کس کے قائم کام کر کے پھر اس کے ساتھ کلام موقت کر دیجیے، کیونکہ اس کو کہتے یہ ہے انکار تنزیلی، یہ انکار جو تنزیلی ہے کہ اس کو سمجھا گویا کہ یہ کیا ہے، تو پھر یہ امر ہے جو دائی ہے متکلم کے اعتبار کرنے کی طرف کس کا، مگر یہ کہ یہ دائی ہے بنسبت کہ متکلم نے اس کو قائم کام منکر کے کیا ہے جی، کہ وہ متکلم کے حاصل ہوئی ہے اس سے یہ تنزیل، کیا تنزیل کہ اس نے اس کو اتارا ہے کس کی جگہ، نہ کہ وہ دائی ہے بنسبت اس کے جو نفس الامر میں ہے، کیونکہ نہیں انکار، پس ظاہر ہوگی تیرے لیے یہ بات کہ حال ایک امر ہے جو دائی ہے متکلم کے لیے مطلقاً، خواہ وہ نفس الامر میں دائی ہو یا تنزیلی دائی ہو، خواہ وہ وہذا بخلاف ظاہر الحال، یہ ظاہر الحال کے خلاف ہے، کیونکہ فإنہ الامر حال وہ امر ہے جو دائی ہوتا ہے کس کے لیے، متقدم کے اعتبار کے لیے خصوصیت کا، پس یہ خاص ہے حال سے، وہ حال حقیقی ہے، یہ حال مجازی ہے، یہ تنزیلی میں جو حال بنایا ہے یہ مجازی ہے، نفس الامر میں یہ وہ حقیقی ہے، اچھا مجبور کرتا ہے کدھر، اعلان یا تعبیر، اشارہ ہے اس تفسیر کے ساتھ اس بات کی طرف دھیان کریں کہ متکلم بغیر اعتبار کے اور بغیر قصد کے نہیں ہے اعتبار کرنے والا ان کے نزدیک، ایک دوسرا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہیں واجب یہ کہ ہو خصوصیت کس سے، اسی لیے تو لائے ہیں کلمہ معا نہ کہ کلمہ
فی جو وہم دینے والا جزیت کا، کبھی کبھی تاکیدیں اس کے علاوہ بھی ہو جاتی ہیں، وہ ساری تفصیلیں جو کتاب میں ہے عرض کر رہا ہوں جی۔ خصوصیت ما، یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، کس کا؟ تعبیر مفعول ہے۔ اگر یا تعبیروں کو کیا پڑھیں؟ مبنی للفاعل کہ میں معلوم، یا تعبیر تو کیا ہے، لفظ نہ بولی، اس کو کیا پڑھیں کہ اعتبار کرے کون؟ متکلم۔ اور جنا کیا نام ہے، خصوصیت نائب فاعل اگر اس کو کیا پڑھا جائے یعتبر، کہ اعتبار کیا جائے گا خصوصیت ما کا، سمجھی؟ اور ما جو ہے یہ خصوصیت کے ساتھ عموم کی تاکید ہے جی، سمجھے؟ اور خصوصیت بضم الخاء، اس سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ مراد اس کے ساتھ نقطہ ہے اور مزیت ہے مختصہ مقام کے ساتھ، کہ یہ مقام کیا چاہتا ہے، بات کیسی کی جائے۔ اور مصدر کا قانون ہے کہ جب لہ کی جائے اس کے ساتھ یا نسبت کی تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وصف بن جاتی ہے۔ جیسا کہ جنا عموم مصدر ہے کس کی؟ عام کی، پس لہ کی گئی اس کے ساتھ یا نسبت کی، اور مصدر کی تو جب لہ کی جائے اس کے ساتھ یا نسبت کی، بس بہرحال خصوص بالفتح، پیچھے پیچھے مگی گل جی، ہاں خصوص بالضم، یہ مصدر ہے کس کی؟ خصہ کی، جیسے عموم مصدر ہے عامہ کی، لا کی گئی خصوص کے ساتھ کیا؟ اور مصدر کا قانون ہے جب اس کے ساتھ تو خصوصیت، بہرحال ہے کہ خصوص بالفتح، یہ تو صفت مشبہ ہے فعول کے وجہ سے ضروب، اور صفت جو ہے صفت مصدر کے ساتھ یا نسبت کی لائق ہو تو وہ صفت بن جاتی ہے، کیا بن جاتی ہے؟ اور صفت کے ساتھ یا نسبت کی لائق ہو تو خصوص سے خصوصیت یہ وصف ہے، ضارب سے ضاربیت یہ مصدر ہے، سمجھے تھے قانون کہ مصدر کے ساتھ یا نسبت کی لگے تو وہ وصف کا معنی دیتی ہے، اور صیغہ صفت کے ساتھ یا نسبت کی لگ جائے تو وہ مصدر کا معنی ہے، مارنا ماریا جانا۔ قالا، لہذا معال امر کا اس بات کی طرف ہے کہ خصوصیت بالضم صفت ہے اور بالفتح مصدر۔ واہ ہوا مقتضل، اور جو خصوصیت ما ہے نہیں ہے یہ جز کس کی؟ حال کی تعریف، ہاں، تاکہ لازم آ جائے دور کہ اس کے اندر پھر وہ وہاں بھی تو خصوصیت ہے، تو دونوں چیزیں بار بار آ جائیں گی، کیونکہ لیا جائے گا معرف کو جز تعریف میں، بلکہ یہ تفسیر ہے کس کی؟ مضاف کی، با تفسیر مضاف الیہ کے، جو سمجھے ہی وہ یہ ہے نا، واہ ہوا مقتضل حال، یہ مضاف کی وضاحت ہے، سنیں ہی، یہ تعریف میں داخل نہیں ہے جی، کیونکہ وہ تعریف ہے حال کے مقتضا کے مطابق ہونا، تو پھر یہ تعریف میں داخل کریں گے تو الٹ ہو گیا کام جی۔ اچھا جی، مطابقت، معنی مطابقت کا اس کے لیے کیا ہے یہاں کہ شامل ہونا کلام کا اس خصوصیت پر، کبھی آتا ہے بمعنی صدق کمات ہے وہ تحقیق و ذالک اگے ہونے جی، ان من کرو جی، اور کتھوں، اور حال وہ امر ہے جو دائی ہے اس بات کی طرف کہ اعتبار کرے متکلم کلام کے ساتھ، کس کا آگے مفعول آ رہا ہے، وہ کلام کہ ادا کر رہا ہے متکلم اس کلام کے ساتھ، کیا اصل مراد کیا زید گھر میں ہے، یہ اصل مراد ہے، اس کے ساتھ کیا اعتبار کرے؟ ایک خصوصیت کا، اور کی لکھا تھا کا تاکید مثلاً، اور وہ خصوصیت حال کا مقتضا ہے، سمجھے؟ مثلاً ہونا مخاطب کا منکر للحکم، یہ ایک حال ہے جو تقاضا کر رہا ہے حکم کی تاکید کا، اور تاکید جو ہے حال کا مقتضا ہے، اور تیرا قول وقولو کا لہو، اور قول اس کے لیے، کس کے لیے؟ مخاطب منکر کے لیے، انا زیدن فی الدار، درا حال کے موقد ہے انا کے ساتھ، یہ جو انا زیدن فی الدار ہے نا، یہ کلام ہے جو مطابق ہے حال کے مقتضا کے۔ حال کیا تھا؟ انکار، وہ چاہتا تھا کلام موقد، تو یہ کلام موقد ہے جی، منع کر بھائی۔
اور حال وہ امر ہے جو داعی ہے اس بات کی طرف کہ اعتبار کرے متکلم کلام کے ساتھ وہ کلام کے ادا کر رہا ہے اس کلام کے ساتھ اصل مراد اعتبار کرے خصوصیت کا اور وہ خصوصیت حال کا مقتضا ہے. مثلا مخاطب کا منکر ہونا حکم کا یہ حال ہے تقاضا کر رہا ہے حکم کی تاکید کا اور تاکید حال کا مقتضا ہے. اور تیرا مخاطب منکر کے لیے ان زیدن فی الدار دراہ ہے کہ مؤکد ہو ان مؤکد ہے انہ کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ تیرا قول کلام ہے جو مطابق ہے حال کے مقتضا کے. چل